انجینئر صاحب گستاخوں کے سہولت کار بنے ہیں۔ ہمیشہ ہر معاملے میں پہلے بھی آپ سماعت فرماتے رہے ہیں کہ روافظ کے یہ سہولت کار بنے، قادیانیوں کے یہ سہولت کار بنے، اور منکرین حدیث کے یہ سہولت کار بنے۔ انشاءاللہ اب آئندہ اسی ٹاپک کے تحت کچھ دیر بعد ہم اس پر بات بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے بجائے مسلمانوں کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملانے کے، اور بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ میں آواز اٹھانے کے، اور بجائے ہندو عورت جس نے بدبخت عورت نے گستاخی کی اس کے خلاف بولنے کے، انہوں نے الٹا مسلمانوں کو مطعون کیا اور کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ انجینئر صاحب کی زبانی یہ بات خود سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے بعد اس پر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ بھی ریبٹل کے طور پر جذبات میں آ کر اس نے دی۔ جب آپ کسی کے مذہب پر حملہ کریں گے تو وہ بھی آپ کے مذہب پر حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائزڈ طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی اس عورت کی، وہ توہین اسلام اور یا توہین پیغمبر اسلام قطعا نہیں کرنا چاہتی تھی، بس ایک مسلمان نے اس کے جذبات کو ابھارا، اس کے ہندو مذہب کو گالی دی تو اس نے آگے سے اسلام کو برا بھلا کہہ دیا۔ اب وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے مزید کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں ٹی وی کا پروگرام، کہ پہل جو ہے وہ مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے، اس عورت کے جواب کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے۔ اور اسی طرح مرزا صاحب نے کہا کہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پر آ کر بات کرتا ہے، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں۔ یعنی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عورت کا اتنا قصور نہیں، قصور مسلمانوں کا ہے جو اس سے ڈیبیٹ کر رہے تھے لائیو ٹی وی پروگرام میں، جو اس سے ڈسکشن کر رہے تھے یا بحث مباحثہ کر رہے تھے یا آرگومنٹ دے رہے تھے اپنے اپنے حق میں، ان کا قصور ہے۔ انہوں نے اس عورت کے منہ سے یہ غلط الفاظ نکلوائے ہیں۔ عورت نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن مسلمان اس کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے۔ مسلمان ہی اصل مجرم ہے، گویا کہ توہین رسالت مسلمانوں پر لگنی چاہیے، ہندو عورت پر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ توہین رسالت کے موضوع کو بھی وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے، ناموس رسالت پر بات کرنے کی بجائے وہ مسلمانوں کو ہی رگیدنا شروع کر دے، اور جھوٹ بول کر۔ ہم نے وہ سینیریو بھی سارا دیکھا ہے انجینئر صاحب کے کہنے پہ۔ انجینئر صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ وہ سینیریو دیکھیں ٹی وی کا پروگرام، تو ہم نے سارا سینیریو بھی چیک کیا، وہ ٹی وی پروگرام بھی دیکھا، آگے پیچھے سے سیاق و سباق بھی چیک کیا، ویڈیوز بھی دیکھیں، وہاں کے مسلمانوں سے ہم نے رابطہ بھی کیا، انڈیا کے مسلمان جو اس سارے واقعے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ ہندو مذہب کی توہین کسی نے نہیں کی، کسی ایک مسلمان نے سنگل ون ورڈ بھی ایسا نہیں کہا جو ہندو مذہب کی توہین کرتا ہو۔ اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں جذبات میں آ کر ایک مسلمان کے ابھارنے پہ ہندو عورت نے گستاخی اور توہین کی۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو، اور ہم انجینئر صاحب کو چیلنج دیتے ہیں، کوئی ایک لفظ ایسا دکھائیں جو کسی مسلمان نے اس ٹی وی پروگرام یا شو میں کہا ہو جو ہندو مذہب کی توہین بنتا ہو، اور اس پر اس عورت نے کہا ہو۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسی دن 2 اور شوز بھی اس عورت نے کیے،
2 ٹی وی پروگرام اور اس پروگرام سے پہلے 2 ٹی وی پروگرام اسی دن کیے، اسی عورت نے کیے، اور ان دونوں پروگرامز میں بھی اس عورت نے یہی کلمات کہے۔ اس پروگرام میں اگر جو پروگرام اب لوگوں کے سامنے وائرل ہو گیا ہے جس میں یہ کلمات کہے، اگر یہ پروگرام سبب بنا اس عورت کے منہ سے کلمات نکلوانے کا، تو پہلے 2 پروگرامز میں کس وجہ سے اس عورت نے کہا تھا؟ اس وقت کیا مسئلہ تھا؟ اور پھر جو وہ عورت خود کہہ رہی ہے، آپ اس کا بیان سن سکتے ہیں، جو وائرل ہے ویڈیو، اس میں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے شیولنگ کے بارے میں یہ بات کہی تو ہم آپ کے مذہب میں یہ بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔